اس مبارک اور بابرکت محفل میں جس موضوع پر مجھ ناچیز سے خطاب کرنے کا حکم ملا ہے، مجھ ناچیز کو جس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے لوگو، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ، یہ بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ آج کی یہ محفل نبی خاتم المرسلین کی سیرت طیبہ کے نام سے معنون ہے، اور جیسا کہ ابھی آپ نے برادرم بھائی محمد عاقل سے یہ بات سماعت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے چند گوشوں کو سننے کے لیے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے چند عطربیز زندگی کے لمحوں کو سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ بھی ابھی سماعت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنا مکمل طور پر اس مختصر سے وقت میں یقیناً دریا کو کوزے میں سمیٹنے کے مترادف ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس مختصر سے وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو پیش کر دینا مجھ جیسے کم علم کے لیے ممکن ہے؟ وہ نبی رحمت جن کی زندگی کامل و مکمل قرآن کی تصویر ہے، وہ نبی جو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے سراپا قرآن نظر آتے ہیں، وہ نبی جس کی سیرت پاک پر اصحاب سیر نے، مورخین نے کئی جلدیں کتابیں تحریر کی ہوئی ہیں، اور وہ نبی جن کی زندگی مبارک پر اپنے تو اپنے پرائے لوگوں نے بھی کتابیں لکھ کر داد تحسین حاصل کی ہیں۔ بھلا اس نبی کی زندگی مبارک کو اس مختصر سے وقت میں اس کے تمام زندگی کے گوشوں پر روشنی ڈالنا یہ ناممکن اور محال بات ہے، لیکن آج کی اس محفل میں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے چیدہ واقعات، ایسے واقعات جو ہمارے دلوں کو گرمانے والے، ہمارے ایمان اور جذبوں کو حرکت دینے والے، ایسے واقعات جنہیں سن کر ہماری آنکھوں کے اندر آنسوؤں کا سمندر امٹ پڑے، جنہیں سن کر ہمارے دل نرم ہوں، میں انہیں سجا کر آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے عبرتوں اور درسوں اور نصیحتوں سے اپنے سینے کو منور و مجلہ کریں اور اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کو سدھاریں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سن کر اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ سننے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ نبی جسے اللہ عز و جل نے نمونہ بنا کر کے اس کائنات میں بھیجا، اس نبی کے زندگی کے ایک گوشوں کو سن کر، اس نبی کے زندگی کے تمام پہلوؤں کو پڑھ کر، جان کر ہم اسی کی طرح اپنی زندگی کو سجائیں اور سنواریں اور بنائیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالی کا مقصود ہے، مطلوب ہے کہ ہم اپنی زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے بنا لیں، جس طرح وہ اللہ عز و جل سے ڈرتے تھے، جس طرح وہ اللہ عز و جل کی عبادت کرتے تھے، جس طرح وہ امانت اور صداقت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، جس طرح وہ اخلاق اور سچائیوں کے بلند رتبے پر فائز تھے، اسی طرح سے ہم بھی اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، اپنے اعمال کو بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ روز ازل سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع فرمایا، لیکن سب سے پہلے رسول جب دنیا کے اندر شرک اور خرافات پیدا ہوئے اور دنیا اللہ عز و جل کی عبادت و بندگی سے اعراض کر کے شیطان کی عبادت و بندگی کرنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کے کندھے پر پیغام اور رسالت کی ذمہ داری دے کر اللہ عز و جل نے انہیں دعوت و تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے منتخب فرما کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے اس میدان میں 950 برس تک لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ جاری ہوا یہاں تک کہ آخری نبی خاتم المرسلین شفیع المذنبین ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور ایسے ماحول میں مبعوث ہوئے اور ایسے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر نبوت و رسالت کی ذمہ داری رکھی گئی، جو معاشرہ، جو مجتمع، جو سوسائٹی، جو سماج نہایت ہی جنات اور رذالت کی تاریکیوں میں سانسیں لے رہا تھا، جہاں پر امانت و صداقت اور اسی طرح سے ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ قتل و غارت گری، زناکاری، فحاشی اور بے حیائی عروج پر تھی، اور لوگ امانت و صداقت کا مذاق اڑاتے تھے۔ غرض تمام شرک اور خرافات ان کے اندر، ان کے رگو پے میں رچ بس گئی تھی۔ اس ماحول میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک کندھے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کی ذمہ داری رکھی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سیرت کی ابتدا ہم کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی پیدائش سے، کہ نبی علیہ السلام، تاکہ ہم دھیرے دھیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف واقعات اور گوشوں پر روشنی ڈالیں، لیکن ابتدائی طور پر ہم یہ جانیں کہ نبی علیہ السلام کب پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مختصر سے حالات کا علم ہمیں ہو جائے۔ 3 باتیں بڑی ضروری ہیں ہر انسان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے، جن کا علم حاصل کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان 3 باتوں میں سب سے پہلی بات اللہ عز و جل کی معرفت، اللہ عز و جل کی معرفت، اور نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس کا علم حاصل کرنا۔ نمبر 1 اللہ عز و جل کی معرفت یعنی اللہ عز و جل کا علم حاصل کرنا۔ نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس کا علم حاصل کرنا۔ اور نمبر 3 صاحب شریعت جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنی شریعت کا ذمہ دار قرار دیا، ان اور وہ ذات پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اسی سے معنون ہے، یعنی ہم یہ جانیں کہ ہمارے نبی کا نام کیا تھا، ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے، ہمارے نبی کی سیرت طیبہ کیا تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت و بندگی کرتے تھے، کس طرح معاملات کرتے تھے، کتنے اخلاق کے مالک تھے، تاکہ ہم اور اس معرفت کا مقصد نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے جاننے کا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کر سکتے ہیں۔ ہمیں کسی چیز کے بارے میں جس کی حقیقت کا علم اور جس کی حقیقت کا پتہ نہ ہو، آپ ذرا بتلائیں، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس سے محبت کریں تو آپ کے دل میں کوئی محبت کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارا محسن ہے، یہ ہمارا فلاح نجات دہندہ ہے، اس کے اسوے اور اس کے نمونے ہمیں نجات دے سکتے ہیں، یہ محبوب آدمی ہے، مرغوب آدمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے اور یہ اس طرح سے شفیق ہے، مہربان ہے، تو یقیناً ایک لمحہ ہمارے دل کے اندر محبت اس آدمی کے تعلق سے، اس انسان کے تعلق سے پیدا ہو سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سننے کا مقصد اور بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کی محبت ہم سے چاہتا ہے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی طور پر الفت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، سچی محبت کرنا، یہ ہر مومن بندے کے اوپر فرض ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی محبت میں کسر رہا، کمی رہی، تو یقین